الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين وجعل نبينا إمام الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا وسيد ولد آدم يوم القيامة هادي صراط الحكمة والهداية صاحب التاج والمعراج وختم النبوة سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى زگیزتو اطلاع محمدی. اطلاع کہتے ہیں زہیزتو اطلاع محمدی کے ہیں عرش حق زیر پائے محمدی کے ہیں عرش حق زیر پائے محمد. ذرا مل کے کہہ دیجیے کہ ہیں عرش حق زیر پائے محمد. اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا خدا چاہتا ہے رضا محمدی خدا چاہتا ہے رضا محمد. آواز آئے خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا خدا چاہتا ہے رضا محمدی خدا چاہتا ہے. اور اجابت کا صحرا عنایت کا چورا دلہن بن کے نکلی دعا محمدی دلہن بن کے نکلی دعا محمد. اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. یہ کلام کے اندر استعارہ استعمال ہو رہا ہے. تشبیہ کی جا رہی ہے کہ نبی کی دعا کا پروٹوکول اللہ کے دربار میں کیا ہے کہ
اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، وہ بڑی ناز سے جب دعا جب دعا اے محمد، مل کے ذرا کہہ دیجیے بڑی ناز سے جب دعا اے محمد، اور خدا چاہتا ہے رضا اے محمد۔ بعد از و صلاۃ اللہ کے سر تعظیم و تکریم وارثان محراب و ممبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبہ، بالخصوص حضرت محترم گرامی القدر استاد العلماء مولانا قاری محمد یونس قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبد الرؤوف قریشی صاحب ادام اللہ ذلکم السامی، لائق تعظیم و تکریم میزبانان گرامی المرتبہ، میری مراد حضرت محترم جناب حاجی جمعہ خان صاحب اور ان کے پسران انتہائی قابل قدر محترم حافظ شوکت صاحب اور حافظ شفاقت صاحب، انتہائی قابل قدر دیگر جمیع علماء کرام، مہمانان گرامی المرتبہ، میرے دائیں طرف تشریف فرما عزت مآب جناب محترم سردار محمد رستم صاحب، اور میرے بائیں طرف جناب محترم سردار پرویز صاحب، دیگر جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں لمبی تمہید بھی نہیں باندھوں گا اور میں لمبا خطاب بھی نہیں کروں گا، کیونکہ میرے استاد الکریم آقائی سیدی مرشدی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب آپ فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا مذہبی حوالے سے لوگوں کو امتحان میں نہ ڈالا کریں۔ تو اب اتنی رات گئے، ایک لیٹ ہو گئے ہیں، میرے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ تو ہمارا کام ہی تک نہیں کرنا ہے، کئی جگہ رات 2 بجے کرتے ہیں، کئی جگہ 3 بجے بھی کرتے ہیں، لیکن میں آپ کے حوصلوں کو داد دیتا ہوں، آپ کافی وقت سے یہاں تشریف فرما ہیں، اور یہیں سے میرے اس دعوے کو تقویت ملتی ہے کہ جو میں نیشنل انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر میں اس کو دہراتا رہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امت حضور سے دور ہو رہی ہے وہ غلط کہتے ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امت حضور کے قریب ہو رہی ہے، اور اس کی بین دلیل میں اور کہاں جا کر کہیں جا کر کیا پیش کروں، یہ موجود حال یہاں حاضر موجود ہے۔ بھئی کون کسی کے لیے سردی میں بیٹھتا ہے، وہ بھی نیچے، آپ میں سے یہاں بیٹھنے والے سب کو اپنا اپنا سٹیٹس پتا ہے، مجھے بھی معلوم ہے، آپ میں سے ہر بندہ صاحب حال ہے، صاحب کمال ہے، اس کی بڑی حیثیت ہے، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں بہت بڑی حیثیت ہے۔ تو بھئی یہاں جو آ کر بیٹھے ہوئے کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب آئے گا کہ ہم حضور کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نبی رحمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو اسٹیج پہ لوگ آئے، آپ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے وقت نکال کے یہاں آئے، کیوں آئے؟ سارے بولو ذرا، بھئی کس کے لیے آئے ہو؟ حضور کے، جو حضور کے لیے وہ جواب دے گا، بھئی کس کے لیے آئے ہو؟ ہاں، ہم آج کہہ رہے ہیں نا، میرے سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نا ان جذبات کا اظہار بڑا عرصہ پہلے کیا تھا، آپ نے تو اس سے بھی آگے کی بات کی۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنو چنا تمہارے
رسول اللہ یا حبیب اللہ چنینو چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں بس میں نور بھی ہے، بس میں ذکر بھی ہے، بس میں فکر بھی ہے. آج کی یہ محفل بعنوان محفل میلاد، اور ہم اہل سنت و جماعت ہر اس محفل کو محفل میلاد کا ٹائٹل دے دیتے ہیں جس میں کسی بھی حوالے سے زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، کل نبیوں کے سلطان، شفیع مذنبین، قاسم نعم، سید الانبیاء، تاجدار عرب و عجم، تاجدار ختم نبوت، میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی حوالے سے تعریف کی جائے، جس محفل میں کسی بھی حوالے سے حضور کا ذکر خیر کیا جائے، نبی کی سیرت کی بات ہو، میرے نبی کی صورت کی بات ہو، میرے نبی رحمت کی علم کی بات ہو، میرے نبی کے کرم کی بات ہو، میرے نبی کے تکلم تبسم کی بات ہو، میرے نبی کی ذات کے تذکرے ہو، میرے آقا کی صفات کی باتیں ہو، میرے نبی کے متعلقات کی باتیں ہو، میرے نبی کے منصوبات کے تذکرے ہو، بس بات حضور کی ہو، ہم اسے محفل میلاد کہتے ہیں. اور اگلا جملہ سنیے، دن بھی کوئی ہو، مہینہ بھی کوئی ہو، جگہ بھی کوئی ہو، ہیئت قضائیہ کوئی کیسی ہو، چھت ہو، گلی ہو، مسجد ہو، بازار ہو، سکول ہو، کالج ہو، گراؤنڈ ہو، دیہات ہو، شہر ہو، بس ایک چیز ہو، بات آمنہ کے لال کی ہو، بات حضور سید الانبیاء کی ہو، بات تاجدار ختم نبوت کی ہو، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو بھائی، بولو. محفل میلاد کہتے ہیں. اور یہ جو تعریف ہے نا، اس تعریف کو اپنے پلے باندھو کہ حضور کے ذکر کو محفل میلاد کہتے ہیں. اب یہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ یہ کس نے کیا، کس نے نہیں کیا، کب سے ہوا، کب سے نہیں ہوا. جب سے حضور کا ذکر ہے تب سے محفل میلاد ہے. جہاں جہاں ذکر ہے وہاں وہاں میلاد ہے. جہاں جہاں کوئی پرچار مصطفیٰ کر رہا ہے، تذکار مصطفیٰ کر رہا ہے، وہ گویا میرے نبی کا میلاد کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہو، آپ نے سنا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے. ماشاءاللہ یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، بڑے اچھے ریسرچرز موجود ہیں، اور آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے. دنیا کی میں کسی کتاب کا نام لوں گا، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے محفل میں بیٹھ کے اس کو سرچ کر لیں گے، اس کو دیکھ سکتے ہیں، حوالہ ڈھونڈ سکتے ہیں. اگر غلط بات ہو مجھے پکڑ سکتے ہیں، اور اگر درست بات ہو تو ماننا آتا ہے. اے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، میں سینہ تان کے، سر اٹھا کے، الفاظ کو مضبوطی سے زبان سے ادا کرتے ہوئے یوں سمجھو پھسل سے لفظ نہیں نکل رہے، میں بڑی توجہ سے، بڑی نیت سے، اہتمام سے یہ کہتا ہوں، اللہ کے 1.25 نبیوں میں ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے میرے تیرے نبی پہ درود
شکلے پہ بھی سبحان اللہ نہیں بنتی ہے. اچھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ عام لوگوں کو بسم اللہ بالخصوص جو صرف اس طرح شوکت بھائی ہوں یا شفاقت بھائی ہوں یا اور اس طرح کے دوست ہوں کہ جو گھر کی اس طرح محفل رکھتے ہیں، پھر وہ کسی دوستی یاری کے چکر میں کئی لوگ آ جاتے ہیں جو عام طور پر ہمارے محافل کی رونق نہیں بنتے، ان کو چند چیزیں بڑی چبھتی ہیں، وہ پھر پوچھنا چاہتے ہیں، وہ پوچھیں گے ہم ابھی بتا دیتے ہیں. وہ ایک سوال تو یہ کرتے ہیں کہ جناب جب اسپیکر سامنے ہے تو زور کیوں لگاتے ہیں؟ بھائی سوال بنتا ہے نا، تو بھائی اسپیکر ہے آہستہ آہستہ بات کرو، بات ہی کیوں کرنی ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ آواز کا ٹھہراؤ یا اونچا ہونا یا ہلکا ہونا یہ جذبات کی عکاسی کرتا ہے. ہم جب حضور کی بات کرتے ہیں نا ہمارے جذبات آسمانوں پر ہوتے ہیں، ہمارے جذبات پر عروج ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پوری جان آواز بن جائے، ساری حضور کے نام پہ لگا جائے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سیاسی آپ جلسے دیکھتے رہتے ہو کہ سیاسی ورکر جو آتے ہیں تو وہ اپنے سیاست دانوں کی نعرہ وغیرہ لگاتے ہیں، تو وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم تم سے دل و جان سے محبت رکھتے ہیں، تو وہ ان کے اپنا سٹائل ہوتا ہے. ہم مذہبی لوگوں کا یہ سٹائل ہے، ہم کسی اور پہ زور نہیں لگاتے. ہم اگر خراج تحسین بھی پیش کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. حضرات گرامی ایک تو یہ آ گیا، دوسرا یہ آ گیا کہ میلاد شریف اگر حضور کے ذکر ہی کا نام ہے تو پھر یہ ربیع الاول شریف یا ربیع الثانی شریف کے مہینے میں ہی آپ لوگ کیوں کرتے ہو؟ پہلی بات یہ کہ ایسا نہیں ہے، ہمیں جب دل کرتے ہیں شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط خبر ہے. لیکن زیادہ اس مہینے میں ہوتا ہی ہم مانتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کو میرے رسول کی آمد سے نسبت ہے. جب یہ مہینہ لوٹ کے آتا ہے تو ہمیں حضور کی یاد آتی ہے. ویسے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب حضور ہمارے سینے میں نہ ہو. اللہ نے ہماری عبادت کا سسٹم ہی ایسا رکھا ہوا ہے، ہم حضور کو بلا سکتے ہی نہیں. بھائی سوچو ذرا، کسی بھی نمازی سے پوچھو تو آج یہاں باندھتا ہے یا یہاں باندھتا ہے؟ وہ کہے گا میں یہاں باندھتا ہوں، کوئی کہے گا میں یہاں باندھتا ہوں. اب ادھر والے سے پوچھو کیوں تو وہ کہتے ہیں نبی نے یہاں باندھے. ادھر والے سے پوچھو تو کیوں کہتے ہیں نبی نے یہاں باندھے. اس کا مطلب ہے یہاں بھی نبی، ادھر بھی نبی. اس کا مطلب ہے نماز شروع نہیں ہوئی، ابھی ہاتھ اٹھائے، کوئی ادھر اٹھا رہا ہے کوئی ادھر اٹھا رہا ہے. اب دونوں سے پوچھو تو نے ادھر کیوں اٹھائے، تو نے ادھر کیوں اٹھائے. ادھر والا کہتا ہے نبی نے یہاں اٹھائے، ادھر والا کہتا ہے نبی. سے مطلب یہ ہے نماز شروع نہیں ہوئی، نبی کا تصور پہلے موجود ہے. نماز ابھی شروع نہیں ہوئی، میرے نبی کا تصور پہلے سے موجود ہے. اور نماز کے اندر جب آپ جاؤ گے تو دوستان گرامی آپ نے دیکھا ہے کہ نماز کے اندر جب ہم پڑھیں گے، اچھا ہاتھ باندھیں گے، پھر ہاتھ چھوڑیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر جو کچھ کریں گے. لیکن لازمی طور پہ 2 رکعتیں یا 4 رکعتوں پہ یا 3 رکعتوں پہ ہم نے نماز سے باہر کو آنا ہے نا. لیکن اس کے لیے آداب مقرر ہیں، آداب مقرر ہیں. یہ نہیں کہ بس 2 رکعتیں پوری ہوئی تو نے سجدے میں سے اٹھایا چل نماز مکمل کر. اب تو 2 زانو ہو کر پہلے اتحیات پڑھ، پھر درود بھیج اللہ کے لال پڑھ. بھلے کون سے ایسا بدبخت ہے جو نماز میں درود نہیں پڑھے گا. توجہ ہے. اچھا شوکت صاحب یہ بتائیں کہ کوئی ایسا بندہ، آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، پورے ایک مجمع کو چیلنج سے پوچھ رہا ہوں، کوئی ایسا بندہ جو کہے کہ میں بندے کا نام لیتا ہوں پر مجھے بندے کا خیال نہیں آتا. یہ بھی کوئی مشکل سوال سے مطلب تم زبان پر کہتے ہو اشرف لالا، اشرف لالے کا خیال نہیں آتا. ہر بندہ کہے گا جی ممکن ہی نہیں ہے، نام بعد میں آتا ہے خیال پہلے آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو اور میں اللہ کے دربار میں 2 زانوں پر بیٹھ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ نے ہمیں طریقہ یہ سکھایا ہے. بھلے میرے دربار میں بیٹھے ہو، گھٹنے توڑ کے میرے محمد پہ درود بھیجو. ظاہر ہے درود بعد میں پڑھیں گے، خیال تو پہلے آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب چاہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے تذکرے کی نماز نبی
مصطفیٰ کا حق کریں. اور میں یہاں ایک جملہ توجہ رکھیں گے آپ. میں ایک بات عرض کروں کہ صحابہ کرام تو نماز میں بھی ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں. چونکہ بتاؤ ہمارے لیے سب سے بڑا رول ماڈل کون ہے؟ بھائی حضور کی ذات. اب حضور کی اداؤں کو ایکسپلین کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ. آواز اٹھا کے بولو کون ہے؟ بولو کون ہے؟ بولو کون ہے؟ چاند محمد ستارے صحابہ کرم کے امیر ہیں وہ سارے صحابہ. بولو سارے کرم کے امیر ہیں وہ سارے صحابہ. چاند محمد ستارے صحابہ کرم کے امیر ہیں وہ سارے ماشاءاللہ کرم کے امیر ہیں وہ سارے. بخاری مسلم کے اندر روایت موجود ہے. میرے نبی کے پاس سے آبا فرماتے ہیں ہم پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو کرتے کیا؟ ادھر نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ بولو بولو اللہ کے لیے. یا جب جواب آسان سوال کبھی جیڑا ہن سکول دے ٹیچر بچے دو جمع دو تو بچے کرن تے غصہ دے چڑھ. اب ہم آپ سے آسان سوال پوچھیں اور آپ جواب نہ دیں تو بندے کو دکھ تو ہوتا ہے نا کہ یار یہ کیسے لسنرز ہیں, کیسے سننے والے ہیں. تو میں نے کیا سوال کیا؟ نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ صحابہ کس کے لیے پڑھتے تھے؟ تو جس کے لیے پڑھتے ہو تصور اس کا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دھیان ادھر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن یہ حدیث صحیح ہے. رسول اللہ کے صحابہ فرماتے ہیں, صحابیوں فرماتے ہیں کننا اسارق النظر الی وجہ رسول اللہ, کننا نصارق النظر الی وجہ رسول اللہ. کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے لیکن ہم چوری چوری چہرہ حضور کو دیکھتے رہتے تھے. پوچھو نا ذرا ان صحابہ سے یہ نماز اللہ کی پڑھ رہے ہو چہرہ حضور کو دیکھ رہے. بحث چھڑ گئی صحابہ میں کہ کیا اللہ کا رسول ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے فرمایا کرتے تھے. نے کہا بھائی وہ تو نماز ہے ہی سری, وہ تو دل میں پڑھی جاتی ہے, اندر اندر آہستہ پڑھی جاتی ہے, تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ حضور قرات کرتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں میں حضور اللہ اکبر کرتے تھے نا تو میری نظریں حضور کے چہرے پہ ہوتی تھی اور میں نے دیکھا بے اضطراب لحیتی, مجھے پتہ لگ گیا حضور کی داڑھی مبارک ہل رہی تھی, مجھے لگا پتہ لگ گیا حضور پڑھ رہے ہیں. اب کیا کہیں گے ان صحابہ کو؟ نماز اللہ کی پڑھ رہے ہو, چہرہ حضور کا تک رہے ہو, نماز اللہ کی پڑھ رہے ہو, مزے حضور کی رخسار کی زیارت کے لے رہے ہو, نماز اللہ کی پڑھ رہے ہو, تم لذت دیدار محمد کی لے رہے ہو. تو پتہ ہے اگر کوئی اعتراض کرے تو صحابہ نے کیا جواب دینا ہے؟ انہوں نے کہنا ہے تجھے پتا کیا, ہم عبادت خدا کی کرتے ہیں, محبت مصطفیٰ سے کرتے ہیں. جان تو جان ایمان کی ہے ہو مصطفیٰ بجز ہو بے نبی مردود ہے ذکر خدا اگر کرنی ہے عبادت تو یوں کر کہ سر سجدے میں جھکا, سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے. میرے دوستوں میرا نبی اس کائنات عالم کے اندر اللہ کی بے مثل و بے مثال مخلوق ہے. میرے نبی کی صورت ایسی رب نے کسی کی
صورت نہیں بنائی اور میرے نبی کی سیرت جیسی میرے رب نے کسی کی سیرت نہیں بنائی۔ میں وقت کا احساس کرتے ہوئے میں نے جو آیت پڑھی ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 63 کا ابتدائی حصہ میں نے پڑھا، اور اس آیت کے ذیل اور ضمن میں بارگاہ رسالت مآب کے تذکار میں سے ان کی بارگاہ کا ایک پروٹوکول ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا، آپ لوگ سکول میں ہم لوگ بھی پڑھتے تھے تو سکول کا ایک جو سکول ٹیچر ہوتا ہے اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ جیسے ہی آتا ہے تو مانیٹر کہتے ہیں کلاس 10، ساری کلاس کیا ہوتی ہے؟ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب جو لڑکا کھڑا نہ ہو استاد اس کو کہتے ہوئے تو کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ اگر اس کو عذر کامل نہ ہو تو اس کو کلاس سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے، بڑا بے ادب لڑکا ہے، استاد کے آگے عزت کی تقریم کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اور پھر اس کو پنشمنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ڈسپلن ہے اسکولز کا، کالجز کا۔ مجھے آج کل کا نہیں پتہ، ہمارے دور میں ہوتا تھا، اور یہ پریکٹس کر کے نا بتایا جاتا تھا، پریکٹس کروائی جاتی تھی کہ استاد کی تعظیم ہے۔ جب سے تعلیم جو ہے نا وہ ہو گئی ہے کمرشلائز ہیں جی، سکول کھل گئے تو اب جو پیسے دیتے ہیں عالی شان تو وہ بچوں کو کہتے ہیں ہمارا بچہ یوں کیوں ہو، ہمارا بچہ یوں کیوں ہو، تو اب وہ شاید نہ چیزیں ہوں، لیکن ہم نے جس وقت یہ پڑھا تھا تو اس وقت اس چیز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کلاس ٹیچر کا پروٹوکول۔ پھر ہر استاد نے اپنی کلاس کا ایک پروٹوکول رکھا ہوتا ہے، اس نے ایک ڈسپلن رکھا ہوتا ہے۔ مثلا بعض ٹیچر دوران سبق ہم لوگوں کا بھی، میں بھی پڑھاتا ہوں، میں بھی ٹیچر ہوں، تو ہم لوگ جناب بعض اوقات ہم لوگ اپنا کلاس کے اندر ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب ہم لیکچر دے رہے ہوں تو کوئی لڑکا بولے گا نہیں، کوشچن نہیں ریز کرے گا۔ جب ہم اپنی بات کر لیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اینی کوشچن، تو لڑکا آگے سے کوشچن۔ تو اب اگر بعض ٹیچر کہتے ہیں جب ہم بات کریں فوراً ہاتھ کھڑا کر دو، وہ بعد میں سوال نہیں سنتے، تو ہر بندے نے اپنا پروٹوکول اپنے خود رکھا ہوا ہے، لیکن نبی کی بارگاہ کا پروٹوکول اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ آئیے اس پروٹوکول کو جو آیت بیان کر رہی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ فرماتے ہیں سنو، تم نبی کی دعا کو ایسا نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کی دعا کو سمجھتے ہو۔ جو ہے تم نبی کی دعا کو ایسا مت سمجھو جیسے ایک دوسرے کی آپس میں ایک دوسرے کی دعا تم نے بنائی ہوئی ہے، ایک دوسرے کی دعا کو سمجھتے ہو، نبی کی دعا کو ایسا نہ سمجھو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے وہ آگے عرض کروں گا، لیکن پہلے ذرا اس کے معنی ہو جائے۔ اب ہے لا تجعلوا دعاء الرسول، یہاں لفظ دعا ہے، دعا عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا۔ ایک من ہو گیا دعا کا وہ دعا جو میں اور آپ مانگتے ہیں نماز کے بعد، اس دعا کا مطلب ہوتا ہے خود کو ذلیل اور حقیر سمجھ کے اللہ سے مانگنا۔ سبحان اللہ کی آواز ہے۔ اور کائنات میں دعا صرف اللہ سے ہو سکتی ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ لہذا یہ جو بعض غلط شعر بنایا گیا ہے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، تو چونکہ ظاہری ویسے دعا کا اگلا معنی میں جو بیان کروں گا وہ آ سکتا ہے، وہ ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہراً لفظ دعا جب عرف میں بولا جاتا ہے تو دعا سے دعا مراد ہوتی ہے۔ تو اب یہاں فوراً دماغ یوں جائے گا کہ بھئی دعا قبول کرنا تو اللہ کا کام ہے، لہذا ہمارے علماء فرماتے ہیں آپ کا پڑھنا چاہیے اے سبز گنبد والے منظور صدا کرنا، کیونکہ دعا میں ویسے صدا بھی صدا ہے، اس میں بھی پکار ہے، لیکن دعا میں بھی طلب ہے۔ دیکھو ایک سیکنڈ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میں کہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ، اس میں بھی میں نے طلب کیا، کیا؟ کھڑا ہوں، پانی دے دو، میں نے طلب کیا، کیا؟ پانی۔ اس میں طلب ہے لیکن اس میں استعلاء ہے، میں نے خود کو بڑا سمجھ کے جو مانگا جائے اس کو امر کہتے ہیں، منع کیا جائے اس کو نہیں کہتے، برابر سمجھ کے کسی سے کوئی چیز طلب کی جائے اس کو التماس کہتے ہیں، اور خود کو حقیر سمجھ کے کچھ مانگا جائے اسے دعا کہتے ہیں۔ التماس ہم ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں، امر ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتی ہے، لیکن دعا صرف اللہ سے ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ ہی اس شان کے لائق ہے
کہ اس کے سامنے بندہ اپنے آپ کو ذلیل، حقیر، کمزور سمجھ کے اسے مالک و مختار سمجھ کے اس سے طلب کرے. اس لیے ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کائنات میں اللہ کے سوا کسی کی بھی کسی طرح کی بھی کوئی جانی مالی گولی فعلی عبادت نہیں ہو سکتی. عبادت صرف کس کے لیے ہے؟ آئے آہستہ بولے یار، مزہ نہیں آیا. یہ جو ہم لوگ پیرانے اور زام کو مانتے ہیں، گولڑا شریف، موڑا شریف، بٹنگی شریف، توری شریف، یہ ہمارے علاقے کے آستانے اس لیے ان کا نام لیا. تو اب وہاں جب ہم لوگ بھی چھوٹے چھوٹے عمر میں ہم بزرگوں کے آستانے پہ جاتے تو جب ہم وہ آستانے کے قریب سے نکل کے دور ہمارے پہاڑی علاقے ان سے ہم سامنے ہوتے تو ہمارے کانوں میں ایک ہی آواز آتی، لا یہ جو پیاری پیاری اللہ کے ذکر کی آواز جو سنتے رہتے ہیں وہ مل کے ذرا پڑھ لے، پتہ چلے کہ واقعی یہ صدا بڑی پیاری ہے. اس کا آغاز لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، نہ رکوع کے لائق، نہ سجدے کے لائق، نہ دعا کے لائق، نہ نماز کے لائق، نہ روزے کے لائق، نہ زکات کے لائق، نہ حج کے لائق. ہم جو عبادت کرتے ہیں، چاہے عبادت جانی ہو، عبادت مالی ہو، چاہے عبادت قولی ہو، عبادت فعلی ہو، ہماری ہر عبادت اللہ کے لیے. ماشاءاللہ شہر وقت ہو گیا تو پھر میں بھی رو کے ٹائم پورا کرنا تو تسی بھی ٹائم لمبا چلا جائے. بہتر نہیں کہ ہم شارٹ کے گفتگو ہو لیکن پورے قوت کے ساتھ ہو. عبادت کس کے لیے ہے؟ ماشاءاللہ عبادت ساری اللہ کی. اچھا اب یہاں ایک معنی آ گیا کہ لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء احدکم بعضا. رسول کی دعا ایسے نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کی دعا کو سمجھتے. کیوں؟ ہماری تو دعا کو قبول ہونے کے لیے بھی ذریعہ درود کا چاہیے. بھائی یہ صحیح حدیث ہے، میرے نبی رحمت نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی دعا جب وہ دعا کرتا ہے اگر مجھ پر درود پڑے بغیر دعا کرے تو وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان اٹک جاتی ہے. بارگاہ رب العزت میں پرواز نہیں کرتی جب تک کہ وہ مجھ پر درود نہ پڑے. جب مجھ پر درود پڑتا ہے اس کی دعا بارگاہ رب العزت کی غربتوں میں مقبولیت کے لیے آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تیری دعا کو درود کی ضرورت ہے. یہ حدیث اور قرآن دونوں کو جب سامنے رکھتے ہیں جو چیز سامنے آتی ہے ہم کوئی اپنے گھر سے چیز لے کے نہیں آتے. قرآن و سنت یہ ہماری تعلیمات کا منبع ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مسلک ہے. جو قرآن و سنت کو تسلیم نہ کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کی تشریح حدیث کرتی ہے، قرآن کی تشریح حدیث کرتی ہے. حدیث کی تشریح عمل اہل بیت صحابہ اور ان ساروں کی زندگی کا نچوڑ اگر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے ہم اولیاء کرام کو دیکھتے ہیں. اور اولیاء وہ ان کی تعلیمات کا چونکہ ان کی زندگیاں نچوڑ ہوتی ہیں اس لیے ہمیں حکم ہوتے ہیں ولیوں کے ساتھ رہو. کیوں؟ ان کے ساتھ رہو گے نماز کا طریقہ آئے گا، ان کے ساتھ رہو گے خلوص اللہ کی للہیت اور تمام چیزیں سیکھو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی ہوتا ہی ہوئے جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں. اور جو آغاز جناب کرے دنیا سے اختتام بھی جس کا دنیا پہ ہو تو پھر اس کو کم از کم دنیا دار ہو، پیر کا نام اور ٹائٹل نہ دو، کیونکہ پیر ہوتا ہی ہوئے جو اللہ کی قربتوں میں مصطفیٰ
سمجھتے ہیں. اچھا میں جو بات کر رہا تھا اس کو ذرا سنیے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ نبی کی دعا کو اپنی دعا نہ سمجھو. کیوں؟ ہماری دعا قبول ہو نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں، پر نبی جو لب ہلائے نبی کی دعا قبول ہی قبول. اللہ کے نبی سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور نے خود ارشاد فرمایا وما دعوت بشیء الا استجیب لی، میں جو بھی دعا مانگوں اللہ میری دعا کو قبول فرماتا ہے. بلکہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ حدیث میں سناؤں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے. اس حدیث پاک کے راوی ہیں مولا علی. کئی حضرات کو یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، کہتے ہیں یار یہ قریشی صاحب جہاں جاتے ہیں ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے یا ان کے تعلق والے جو لوگ ہیں وہاں علی علی کچھ زیادہ ہوتا ہے. جی ہاں، ہم علی علی زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے علی علی بہت زیادہ کیا ہے. صحابہ پر ہماری جانیں قربان، لیکن صحابہ پر بھی علی، زہرا، حسن، حسین اور دیگر آل بیت کی محبت اللہ نے فرض قرار دی. بھائی قرآن نے جب حکم دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو کیا اس کے اندر رسول اللہ کے صحابہ کو آرڈر نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کن کو کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ صحابہ کو فرمایا. اس لیے صحابہ دوڑے دوڑے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور یہ بندے کون ہیں جن کا پیار آج قرآن نے فرض کر کے نازل کیا ہے؟ میرے نبی رحمت نے فرمایا ان میں ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے. اب یہاں یہ مت کہیے کہ یہ چار ہی کیوں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے صحابی سوالات ہیں تو حق چار ہی کیوں؟ حق چار یا ہی کیوں؟ صحابی تو سوالات ہیں. آپ کہیں گے سارے زندہ باد لیکن ان چار جیسا کوئی نہیں ہے. آئے ہائے، آپ اٹھا کے کہو میرا دل خوش ہو جائے. ان چار جیسا کوئی نہیں ہے. ابو بکر جیسا کوئی نہیں، عمر جیسا کوئی نہیں، عثمان غنی جیسا کوئی نہیں، میرے مولا علی جیسا کوئی نہیں ہے. اسی لیے تو پھر مجھے یہ صدا لگانی پڑتی ہے کہ اصحاب رسول پاک کے سبھی پیارے پر جیسے سن چار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے سن چار ہیں ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار میں. میرے دوستو، آل بیت کی محبت اللہ نے صحابہ پر بھی فرض کی ہوئی تھی. اس لیے ذرا غور کرو، جن صحابہ نے کبھی سنت نہ چھوڑی، کبھی مستحب نہ چھوڑا، انہوں نے اس فرض کو کیسے نبھایا ہوگا؟ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ و نظریہ رکھتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، اہل بیت صحابہ کی عزت کرتے تھے. صحابہ اہل بیت کی عزت کرتے تھے، اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور اہل بیت صحابہ کی عزت کرتے تھے. یہی بات ہے کہ ابو بکر صدیق کو جب مصلی پہ کھڑے کرنے کی باری آئی تو تھاپڑ لگا کے مولا علی نے آگے آشنا بولے، پھر میں سوچتے کہ مولا یار ابو بکر صدیق کو مصلی پہ پیٹ پہ تھاپا لگا کے مولا علی نے مصلی پہ کھڑا کیا. جناب صدیق تھوڑا دیکھ رہے تھے کہ یار اتنے بڑے بڑے صحابہ پیچھے اور میں آگے. اللہ کے نبی کے پیارے ویر مولا علی پاک نے فرمایا قدمک رسول اللہ من الذی یؤخرک. ابو بکر تجھے مصلی حضور نے دیا، تجھے پیچھے کون کر سکتا ہے؟ یاد نہیں، مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا. سارے صدیق اکبر پہ آپ تو پھر کس کی؟ ہم
ہم اہل سنت ہیں، رافضی نہیں ہیں. یہ رافضیوں کا کام ہے کہ آل محمد اور اصحاب محمد میں دوریاں اور دشمنیاں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم محبت والے لوگ ہیں، ہمیں دشمنی نظر آتی نہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مکھی کا کام ہوتا ہے گند پہ بیٹھنا اور شہد والی مکھی کا کام ہوتا ہے پھول پہ بیٹھنا. مجھے ایک دن حساب سے لگے یار واقعی شہد، میں نے کہا شہد کی مکھی سے مثال تشبیہ اس لیے دی ہے کہ اس کا شہد بھی بڑا چنگا ہوتا ہے، اس کا ڈنگ بھی بڑا سخت ہوتا ہے. اس لیے ہمارے سنت و جماعت ہم جب محبت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جملے شہد سے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں. لیکن جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی ذات و صفات، نبی کے متعلقات و منصوبات، میرے نبی کی آل و اصحاب کی کوئی بے ادبی کرتا ہے، ہمارا ڈنگ بھی بڑا سخت ہوتا ہے. تو ڈھیلے بولے گا پھر مجھے مزہ نہیں آیا. اونچا بولے سبحان اللہ کی آواز. صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے. اہل بیت کی محبت صحابہ پہ اللہ نے فرض کی گئی ہے. اللہ نے تو جب صحابہ پہ فرض ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ وہ ہم کس بات کی مولی کا کس کھیت کی مولی؟ ہماری کیا حیثیت؟ نہ دین میں نہ تیرا میں ہمارا تو کوئی توقع ہی نہیں ہے. صحابہ کون ہے پتہ ہے کون؟ جنہیں اللہ کے قرآن نے گارنٹیاں دی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. تسی اللہ تو راضی ہو جاؤ گے، اللہ تانوں اپنے تو راضی کر دے گا. جن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. مجھے ہانپتے کانپتے گرد اڑاتے گھوڑوں کی قسم. گھوڑیاں کی قسم قرآن ہے. فرمایا نا گھوڑوں کو نہ دیکھو، گھوڑے کی کیا ہے؟ یہ تو ہر ایک یا ٹانگے کے آگے بھی گھوڑا ہے. یہاں تو بڑے بڑے سیاستدانوں کے 100 گھوڑے ہیں، سمجھ رہے ہو، جن کے لیے جناب باہر سے ان کا کھانا بھی باہر سے آتا ہے، ان کا پانی بھی باہر سے آتا ہے. یہاں تو بڑے بڑے بادشاہوں کے بڑے عالی شان بڑے قیمتی گھوڑے ہیں. پر رب جن گھوڑوں کی قسم اٹھاتا ہے وہ کون سے ہیں؟ فرمایا جن کی پیٹھوں پر محمد کے یار بیٹھ کے میدان جہاد میں. اوئے جن گھوڑوں کی پیٹھوں پہ محمد کے صحابہ بیٹھے ہیں، حضور کے صحابہ براجمان ہوں، اللہ ان گھوڑوں کی نہیں، گھوڑوں کے پاؤں کی نہیں، پاؤں سے لگی ہوئی خاک کی قسمیں اٹھا رہا ہے. جس رب کی نگاہ میں صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں سے لگنے والی مٹی اتنی عظمت والی ہے، ان صحابہ کی اللہ کی نگاہ میں کتنی بڑی عظمت ہے. چاند محمد ستارے صحابہ کرم کے امین ہیں وہ سارے. تو صحابہ حضور کی آل بیت کا پیار اللہ نے او آخر تک آواز لاؤ مت کو یہ دل بھی پہ وسط ہو جائے. ہوں چلو میں جوش نہ نہیں بولتا، ہوش سے آہستہ. صحابہ پر اللہ نے آل بیت کا پیار فرض کیا. اب بول دیں گے آپ صحابہ پر اہل بیت کا پیار اللہ نے اب تو بس یہ جملہ ذہن میں رکھو، جو حضور کو سامنے دیکھ دیکھ کے کلمے پڑھیں، جن کے دیکھتے دیکھتے قبلے بدلے وہ ادھر منہ پھیرے، جن کے ہوتے ہوتے قرآن کی آیتیں اترے، جن کو جبریل آ کر واہ واہ کہے ہائے ہائے، جن کی مدد کے لیے بدر و احد میں فرشتے نازل ہو جائیں، جب وہ نوری اور قدسی بزم کے قدسی صفات صحابہ ان پر آل محمد کا پیار فرض ہے، تو ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اب مجھے بتاؤ بھائی جن پر پیار آل بیت کا فرض تھا انہوں نے یہ فرض نبھایا تھا کہ نہیں نبھایا تھا؟ نبھایا تھا. تو کیا فرض ایسے ہی نبھ جاتا ہے؟ پیار والا بندہ نام ہی نہ لے، بندہ کہہ جی میں تھوڑا پیار بڑا کرتا ہے، قانون ہے
جو بندہ جس سے جتنا زیادہ پیار کرتا ہے اتنا زیادہ اس کا ذکر کرتا ہے. تو ہم بھی علی 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 اس لیے کرتے ہیں. مولا علی کا نام آتے ہیں مچل کے بتاتے ہیں, تڑپ کے دکھاتے ہیں, تاکہ پتہ چل جائے ہمارے دلوں میں مولا علی کا پیار موجود ہے. میرے نبی کے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ایک طریقہ رکھا ہوا تھا کہ ہماری بزم میں جب تک حضور حیات ظاہری زندگی سے موجود تھے تو تب تک تو حضور خود منافقوں کو پکڑ کے محفل سے نکال دیتے تھے. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ منافقت دل کے اندر کے خیالات و کیفیات و جذبات کا نام ہے, اور حضور سے وہ دل کی کیفیات بھی کوئی جدا نہیں ہے. اس لیے حضور کھڑا کرتے تھے, قم یا فلاں قم یا فلاں قم یا فلاں, تو کھڑا ہو تو کھڑا ہو. تو یہ کیوں کھڑا کیا؟ منافق کو نکلو باہر. میرے نبی کے صحابہ فرماتے ہیں اوے جب اللہ کا نبی دنیا سے تشریف لے گئے ہمیں پتہ نہیں لگتا تھا کہ بزم میں کون مومن ہے کون منافق ہے. ہم انہیں پہچاننے کے لیے ذکر علی کا سہارا لیا کرتے تھے. اس لیے یہ حدیث موجود ہے, وہ حسن درجے کی حدیث ہے, ما كنا نعرف المنافقین الا ببغضهم علیہ. صحابہ فرماتے ہیں ہم منافقوں کو صرف بغض علی سے ہی پہچان پاتے تھے. جب صحابہ فرماتے ہیں کہ علی کے بغض سے منافقوں کا پتہ چل جاتا تھا, اس وقت سے بزم کے اندر روزانہ کی بنیاد پر ذکر علی صحابہ کے دور سے شروع ہوا. چونکہ ہم صحابہ کے سچے غلام ہیں, ہم نے وہ طریقہ نہیں چھوڑا. ہماری بزم میں بھی علی پاک کا نام گج گج کے لیا جاتا ہے تاکہ پتہ لگے کہ یہ بیٹھنے والے خالص مومن ہیں, منافقت دل میں رکھے ہوئے نہیں. یہ بھی پرابلم ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ وہ 1.25 حضور کے صحابہ تھے, کہنے والا کہتا ہے صرف میرا ہی نعرہ نہیں ہے, 1.25 صحابیاں بھی نعرہ نہیں ہے. یہ مطلب ہے. ہم تو نمیاں لائی جاؤ 5 ٹن پاک 1.25 یعنی 5 ٹن پاک ہیں جو طاہرۃ تطہیرہ, اور 1.25 کا نعرہ ہے یا علی. اتنے بولے ہو یار, وہ 5 ٹن پاک ہے, محمد علی فاطمہ حسن سے پاک ہے, اور ان کی پاکی کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. جن کی پاکی کا خدا پاک خود کرتا ہے بیان, آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان ذکر کیا ہے کیونکہ علی کا ذکر نبی کو خوش لگتا ہے, نبی کا ذکر خدا کو چنگا لگتا ہے. نبی کو راضی کرنا ہو علی علی کرو, خدا کو راضی کرنا ہو نبی نبی کرو. میرا نبی صحابہ کے ذکر سے بھی خوش ہوتے ہیں, اپنی آل کے ذکر سے بھی خوش ہوتے ہیں, مولا علی پاک کے ذکر سے بھی بولو خوش ہوتے ہیں. نبی خوش ہو گیا تو اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا او علی, جب بھی میں نے اللہ سے اپنے لیے کچھ مانگا ہے میں نے ساتھ وہی تیرے لیے بھی مانگا ہے.
جو کچھ میں اپنے واسطے منگے وہی کچھ میں تیرے واسطے منگے، لیکن اے علی یہ بھی سن، جو کچھ میں نے اللہ سے جب بھی مانگا ہے مجھے نہ نہیں، تقریر کے لیے صرف یہ جملہ ہے، وما دعوت بشیء الا استجیب لی، جب بھی میں نے جو کچھ مانگا مجھے نہ نہیں ہوا، میری دعا اجابت کے لیے اجابت استجیب لی، میری دعا قبول ہو گئی، میری دعا کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا، ویلکم کیا گیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا حبیبا جو دل کرتا ہے علی کے لیے مانگ، لیکن سن ایک چیز نہ مانگنا، اے اللہ وہ کیا؟ فرمایا حبیب نبوت تجھ پہ ختم ہو گئی ہے، تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، علی کے لیے جو دل کرے مانگ، لیکن نبوت نہ مانگنا، کیونکہ تیرے بعد علی بھی نبی نہیں ہو سکتا، علی بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں یہ بڑے یہ دنیا دار سکالر ہمیں کہتے ہیں کہ مان لو نا کہ مرزا کا گانی میں شاید کوئی گرس وغیرہ ہو، وہ نبی شفیع ہو، میں نے کہا شفیع تو ہو سکتا ہے، نبی شفیع ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ دلیل یہ ہے کہ جب علی جیسا شیر خدا غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب، جب علی نبی نہیں تو کانا مرزا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ مرزے لنگیا نہ آیا تو ایاں جناب لینے کیتا نہیں ہیں پسک گئے ہو جیاں تساں تے کوئی بم لگا جس نے ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہو ہم اس پہ صبح شام لانتے بیٹھے، جس نے نبوت کا دروازہ توڑا ہو بند دروازہ، حضور فرماتے ہیں میری مثال اور نبیوں کی مثال ایسے جیسے ایک عالی شان محل تیار کیا گیا اور اس پورے محل کے اندر سوائے ایک اینٹ کے کوئی چیز لگانے کی کوئی جگہ پر گنجائش نہیں۔ سنو وہ آخری اینٹ میں ہوں، مجھ پر وہ نبوت والا محل مکمل ہو گیا ہے۔ حضور نے یہاں پر تشبیہ دی، اب کوئی نئی چیز فٹ کرو گے پہلی کو نکالنا ہوگا، تو کیا نبیوں کو کوئی نکال سکتا ہے؟ نکالنے والا ہی دار اسلام سے خارج، اس لیے ہماری محبتیں بھی حضور کے لیے، ہماری نفرتیں بھی رسول اللہ کی وجہ سے ہیں۔ جو حضور کا ہے وہ ہماری محبتوں کا محور و مرکز، اور جو رسول اللہ کے دین کا غدار اور دشمن ہے اس سے ہماری دشمنی ہے۔ اس لیے ہم کل بھی مرزائیوں پہ لعنت بھیجتے تھے، ہاں چلے بھی نہیں بول رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ضروری نہیں سمجھتے مرزائیوں پہ مرزائیوں پہ مرزائیوں پہ ایک منٹ ذرا کھلو۔ کئی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے، وہ صرف کہتے ہیں کسی دین کا کام کرو، اللہ رسول کا نام لو، نماز پڑھو، داڑھی کو کنگھی شنگھی کرو، اٹھو صبح شام اٹھو، قرآن پڑھو، باقی بس ختم، اور کوئی ہے۔ دین کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے، نماز وغیرہ یہ سب ہم اللہ کے ہمارے اوپر فرض کیے ہوئے اس لیے پڑھتے ہیں، جیسے اللہ نے ہمارے لیے نماز فرض کی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ نے اپنے محبوب کی ناموس کی حفاظت بھی ہم پر فرض کی ہے۔ ایک فرض ہوتے بندہ ٹوٹ پہ اس ہوتے لوٹے جناب سب کچھ رگڑے متھے ٹکے سارا کچھ ہوئے، اور دوسرے فرض کی باری آئے تو آسا نکل آئے۔ گناہگار سے گناہگار تر مسلمان بھی وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اور حضور سید عالم بے مثل و بے مثال نبی، میرے لجپال نبی، میرے آقا کی بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے لوگوں، اس کے لیے ہم نے بڑے پرچے جیلے ہیں، بڑی جیلیں ہیں، سب کچھ ہیں، ایک ہی مشن تھا لوگوں کو، آج تک ہمیں لوگ اسی پر فورس کرتے ہیں۔ ہم نے کون سا کبھی ڈکیتی کی، کون سی ہم نے کبھی جناب معاذ اللہ سما معاذ اللہ ہم نے کوئی اسمگلنگ کی، کون سا ہمارا، میرے یہ گاؤں کے لوگ ہیں ان کو پوچھو، ہم نے تو کبھی کسی کو تون تک نہیں کیا۔ ہم تو پوری زندگی میری ابھی 40 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، میرا بڑا بھائی 50 سال کے قریب ہے، میرے والد صاحب کی زندگی ہے، ہمارے علاقے کے لوگ ان سے پوچھو کبھی ہماری پوری فیملی سے کسی نے کسی کو تون کیا نہیں کیا، لیکن ہماری دشمنیاں سب سے زیادہ ہیں۔
لیکن ہماری دشمنیاں اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے باپ کسی کی ماں کو گالی دی ہے، ہماری محبتیں بھی حضور کے لیے، ہماری دشمنیاں بھی حضور کے لیے ہے۔ اس لیے جو حضور کے دین کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور ہم اسے للکارتے ہیں، للکارتے رہیں گے۔ لبیک 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 یا اور میری بات سن، ایک منٹ چھوڑیا، یہ نعرہ مت لگا رات کے اس ٹائم، یہ نعرہ لگانے کا کوئی تک نہیں بنتی، کیونکہ یہ نعرہ ایمان کی حرارت والوں کا نعرہ ہے، یہ اتنا ڈھیلا نہیں لگانا ہے۔ اور اگر واقعی آپ سمجھتے ہو کہ آج بے شک رات کی یک بستہ یہ فضا اور ہوا ہے، اور اس میں ہمارے جذبات عشق رسالت ابھی ٹھنڈے نہیں پڑے، گرم ہے، تو وہ پھر للکار کے طرف میں کہے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ جس سے فرانس کے کیمرون جیسے کمینے گھبراتے ہیں، کیوں پوری دنیا کے کافر پاکستانی مسلمانوں سے ڈر رہے ہیں؟ پتہ ہے کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ نبی کی وجہ سے نہ جان دیتے ہوئے دیر لگاتے ہیں، نہ جان لیتے ہوئے دیر لگاتے ہیں۔ لبیک اور ایک بات، اس کے لیے کوئی پیاری شیخ قرآن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ جھٹکا اس کے رسول، ہوں کسی بندے نے ماں باپ کو گال کرے کیا اسے پہلے بھائی اس کو پہلے سکول میں کالج میں سکھایا جاتا ہے جب آپ کی اما جان کو اس قسم کی گالی دی جائے، آپ نے دایاں ہاتھ یوں کرنا ہے، بایاں ہاتھ کو یوں پکڑنا ہے، پھر اس کو کھانا ہے، پھر اس کو مارنا۔ وہ کوئی نہیں سکھاتا، یہ ہماری فطرت ہمیں بتاتی ہے کہ محبوب ذات کو کوئی گالی دے اس کا بوٹھا توڑ کے بیٹھیں گے۔ تو جب ہم ماں کی گالی برداشت نہیں کر سکتے، محمد عربی کی بہتری کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے جس محفل میلاد کے اندر یہ جذبہ ایمانی گرم نہ ہونا، میرے استاد فرماتے ہیں ایسی محفلیں کرنا چھوڑ دو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول تمہاری ان چڑھیوں کے محتاج نہیں ہیں، نہ تمہارے نعروں کے محتاج ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ تیرا دل تڑپے تو حضور۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں تو جیے تو حضور کے لیے جیے۔ میرے دوستوں، زندگی وہی چنگی ہے کہ جو ان فکروں میں گزر جائے کہ حضور ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر زندگی اس کے لیے نہیں تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال میں بہت ساری ہیں یہاں اور وہ خربوں لوگ ہیں، فائدہ نہیں ہے ایسی زندگی کا۔ ایسی زندگی پہ بندہ لعنت بھیجے جس زندگی میں وہ حضور کے دین کا، یہ رسول اللہ کی ناموس کا دفاع نہ کر سکے۔ انشاءاللہ نعرہ رسالت۔ میں اس دن ایک جگہ گیا تو مجھے میں نام نہیں لیتا، آپ کو پتہ لگے گا ہوگا، اس نے جناب بڑا مذاق اڑایا ہے کہ یار ان مولویوں کو دیکھو، یہ جلسے میں جاتے ہیں تو یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ پریکٹس کروائی جائے گی، تیاری کروائی جائے گی۔ کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ، انڈیا یہاں سے کتنی 100 میل دور ہے، یونٹ احتبار کے اندر صبح 7 بجے سیٹی بجتی ہے، اٹینشن شانے فن حضور سیٹی فائر دس۔ یہ کیا ہوا؟ او یار جنگ انڈیا کے لیے ادھر کیا ہوا؟ نا ہر دن ہم اپنی فوج کو تیار رکھتے ہیں۔ اور انڈیا کے بندوں پاکستانی فوج تیار ہے، ہم اپنی فوج کو تیار رکھتے ہیں تاکہ موقع آئے تو وہ جناب گن نہ صاف کرنا پڑے جمع، ان کی گنیں بھی تیار ہوں، ان کے آوازوں بھی تیار ہوں، ان کو پتا ہو فن کہاں کرنا ہے، ڈس کہاں کرنا ہے، ان کو پتا ہو ہم نے قدم اٹھانا کہاں ہے، قدم مارنا کہاں ہے۔ اس لیے صبح و شام ان سے یہ پریکٹس کرواتے ہیں تاکہ ان کو عادت ہو جائے، ان کو جب دشمن سامنے آئے ان کو گھبراہٹ نہ آئے، وہ ہنسی خوشی مذاق کرتے کرتے انڈیا کے کتوں کو دھو دیں، وطن کے دشمنوں کی ستیاناش کر دیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں یہ میلاد کے جلسے تو اس لیے ہے نا کہ آئے ہیں حضور کی نعتیں سننے کے لیے، اس میں اس قوم کو ایسا تیار کر دو نا تاکہ جب کبھی دشمن محمد، گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت سامنے آئے یہ پچھڑ پچھڑ پہ نہ جائیں، ان کو پتا ہو کہ محمد عربی کے لیے نہ جان دینے سے ڈریں گے نہ جان لینے سے ڈریں گے۔ تو پھر مجھے صدا لگا دیے محمد ہمارے
شان والے، بولو بولو نبی جی ہمارے۔ تو میرے نبی کی اس حدیث سے پتا چلا کہ میرا نبی فرماتے ہیں کہ میں جو بھی دعا مانگوں وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس لیے میرا اللہ فرماتا ہے تم نبی کی دعا کو اپنی دعا مت سمجھو، کیوں تم مانگو ضرور نہیں کہ قبول ہو، جب نبی کے ہاتھ گئے کبھی خالی نہیں آئیں گے۔ میرے نبی رحمت کا ایک صحابی ہے، نام ہے ان کا حضرت عمرو بن الحمد رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جرنیل ہے مولا علی کی فوج کے، کمانڈر ہے مولا علی کی فوج کے، صحابی ہیں بھی صحابی اور ہیں بھی یہ بیعت رضوان والے، ہیں بھی بیعت رضوان والے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ آج کچھ حضور کو تحفہ پیش کیا جائے، حضور کو کچھ گفٹ دیا جائے۔ میرے نبی نے اسی لیے فرمایا تھا تہادو تہادو، اگر دلوں میں پیار ڈالنا چاہتے ہو، پیار بڑھانا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو تحفہ دے دیا کرو۔ لہذا صحابہ کا یہ مزاج تھا، وہ آپس میں قیمت کو نہیں دیکھتے تھے، بس تحفے وغیرہ دیتے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں دل میں خیال آیا حضور سے کیا تو حضور کو کچھ تحفہ دوں، لیکن گھر گیا کچھ نہ ملا، دل بڑا بے قرار تھا کہ آقا حضور کو تحفہ پیش کیا جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اچانک پھر میں نے دیکھا گھر کے اندر، میرے گھر کے اندر دودھ کا گلاس پڑا ہوا تھا، میں نے وہ گلاس اٹھایا، حضور کی خدمت میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ، آقا یہ دودھ آپ کے لیے لایا ہوں، اور یاد رکھو میرا اللہ اور میرا نبی کثرتوں کو نہیں دیکھتے، وہ تو محبتوں کو دیکھتے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ جو دودھ کا گلاس ہے یہ گلاس بڑی محبت سے آیا ہے، چنانچہ میرے نبی نے اس گلاس کو اس گلاس کو منہ سے لگایا، دودھ میرے نبی نے نوش فرمایا۔ پھر حضرت عمرو بن الحمد فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے یہ دعا عطا فرمائی، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہم امتعہ بشفاعتی، یا اللہ اس کی جوانی میں اسے نفع عطا فرما۔ حضرت عمر ہو گئی 80 سال، 80 سال عمر ہو گئی 80 سال، لیکن بال سارے کالے۔ اگلا جملہ بولنا گا اور مزہ آئے گا۔ بال سارے کالے، بال سارے کالے، دانت سارے کورے، چہرہ 25 سال کے جوان جیسا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا چہرہ اتنا سونا تھا، صحابی فرماتے ہیں ہم ان کے رخساروں میں اپنی تصویریں دیکھ لیا کرتے۔ اب اگر کوئی ان سے پوچھتا 80 سال عمر، بال ایک بھی سفید نہیں، 80 سال عمر، دانت ایک بھی نہیں گرا، 80 سال عمر، چہرہ 25 سال والا، تو آپ فرماتے نہ خوراکوں کا کمال، نہ غذاؤں کا کمال، نہ دوائیوں کا کمال، نہ خوراکوں کا کمال، نہ غذاؤں کا کمال، بلکہ اس میں میرے محمد کی دعاؤں کا کمال ہے۔ نبی جی ہمارے بڑی شان، اور چونکہ میں حضور کی دعا کی بات کر رہا تھا اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا بلند بن کے نکلی دعائے محمد۔ اور اگلا جملہ بڑا مزے کا ہے، اگلے شعر کو دیکھو گے، جلوے اجابت خواسین رحمت۔ اس شعر سمجھ گئے ہو نا تو مزہ آ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کی دعا ایسی تھی جس دعا میں کچھا تلے قبولیت رکھی ہوئی تھی۔ وہ گران لے چلو تو سانس سے جملہ بول رہے ہیں،
وہ جو لوگ جنیاں یہ سنسا میں آر والے کشت اللہ رکھی ہونی ہیں اور سمجھ آئی ہم اپنی زبان بولیے یعنی جب بندے کے لیے آسان چیزوں میں وہ کہتے ہو یار یہ چیز چاہیے تو میرے جیب میں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جلوب میں اجابت خواسی میں رحمت. حضور کی دعا کون سی ہے؟ جلوب میں اجابت. ہماری دعائیں تو پتہ نہیں دربارے الہی میں جا کر قبول ہوں یا نہ ہوں، پر حضور کی دعا کون سی ہے؟ وہ قبولیت ساتھ لے کے جاتی ہے. جلوب میں اجابت خواسی میں رحمت، بڑی کس گزر سے دعائے محمد، بڑی کس گزر شان، بڑی کس گزر سے دعائے محمد، ہوئے دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. بس میرے دوستوں میری بات ذرا آگے بڑھتی ہے. میرے اللہ فرماتا ہے نبی کی دعا اپنی دعا نہ سمجھو. نبی کی دعا اپنی دعا نہ سمجھو. اس لیے میرے دوستو میرے رسول کے صحابہ نے جب بھی اللہ سے کچھ مانگنا ہوتا وہ نبی کے پاس آ کر مانگتے. حضور کے صحابہ نے جب اللہ سے کچھ مانگنا ہوتا اللہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اشارہ چلا جاتا تھی. صحابی کی آنکھ نکلتی ہے حضور کے پاس. حضور آنکھ بھائی اللہ ادھر نہیں ہے جدھر سے تو چل کے آئے حضور کے پاس کیوں؟ اور میرے ایک بڑا جملہ ہے اس کو بڑے دوست میرے چیلنج ہیں پچھلے 14 سال سے یہ آج تک کسی نے ان کا جواب نہیں دیا ہے. چیلنج نمبر 1 حضور کے دور میں لوگ بیمار ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ بتاؤ حضور کے دور میں اسپتالیں کتنی تھی؟ یہ نہیں کہ آبادی نہیں تھی. 1.25 لاکھ تو ایک حج میں حضور کے ساتھ ہی تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو بیماریاں نہیں لگتی تھیں؟ اگر بیماریاں تھیں اور یقیناً تھیں تو بتاؤ اسپتال کتنے بنے ہوئے تھے؟ اور میرا دوسرا سوال جو میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ یہ تو آپ کو ملے گا کہ رسول اللہ کے فلاں صحابی نے حضور کو کھانا لا کے دیا، پانی دیا، فلاں صحابی نے حضور کے بال کاٹے. وہ حدیث بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. حضور کے ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی نے حج کے موقع پر جب حلق فرمایا تو حضور کے صحابہ ٹوٹ پڑے. میرے نبی نے فرمایا لائن پہ کھڑے ہو رہے ایک ایک صحابی آ رہے حضور اپنا ایک ایک بال تقسیم کر رہے. یہ شرک پھیلا رہا تھا اللہ کا نبی. بھئی بال جو ہوتے ہیں معاذ اللہ سوال پوچھ رہا ہوں آپ نہ کریں گے ظاہر ہے بال بھائی آپ کے بال اگر منڈوا دیے گئے تو کہاں پھینک دو. حضور کے بال مڑے گئے حضور نے وہ بال صحابہ میں تقسیم کی. حضور بخاری اسے عاشقہ میں حدیث ہے کسی کا باپ بھی چیلنج نہیں کر سکتا. اچھا اب آگے سنیں آدھے بال صحابہ میں تقسیم کیے جس کے حصے میں جو آنے تھے آگے کسی کو ایک کسی کو دو اور آدھے کے آدھے بال حضور نے کھائے اور ایک صحابی کو عطا کیا. صحابی کا نام ہے حضرت طلحہ. بات تو ہوتی ہے نا کہ نہ حضور کی ان سے کوئی لمبی چوڑی مطلب قربت کی رشتہ داری نہ یہ وہ ٹاپ کے جو ہے نا وہ جو خلفائے راشدین ہیں ان میں سے علی کو سارے نہیں ملے، ابو بکر کو نہیں ملے، عمر کو نہیں ملے، طلحہ کو کیوں مل گئے؟ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی تا کہ ہمیں پتہ چلا جب رسول اللہ کا وصال با کمال ہوا حضور کی جو قبر مبارک ہے نا وہ کھودی حضرت طلحہ نے. فرماتے ہیں تب ہمیں سمجھ آئی حضور جانے سے پہلے مزدوری دے کے چلے گئے. اب یہ تو ملے گا حضور کے بال فلاں صحابی نے کاٹے، حضور کے نالین فلاں صحابی نے سیے. یہ بھی ملے گا حضور کے کپڑے پھٹ گئے فلاں جگہ حضور کے فلاں صحابی نے ان کپڑوں کو سیا. میں چیلنج ہو گیا پچھلے 14 سال سے وہ یہ ایک بندہ یہ روایت لے کے آئے کہ فلاں صحابی یا صحابیہ نے حضور کے میلے کپڑے دھوئے.
لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا کا کوئی مفکر، دنیا کا کوئی بندہ یہ روایت نہیں لا سکتا کہ حضور کے میلے کپڑے فلاں صحابیہ نے دھوئے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ حضور کے بدن پہ کپڑا کبھی میلا ہوتا ہی نہیں ہے. حضور کے جسم پہ مکھی کبھی نہیں بیٹھی، حضور کے جسم پہ کبھی مچھر نہیں بیٹھا، حضور کی ناک مبارک سے کبھی بھی حضور کا بلغم مبارک باہر نہیں آیا، حضور کو کبھی جمائی نہیں آئی، باسی جسے وہ کبھی نہیں آئی. اللہ کے رسول سرور کون مکان کو کبھی بخار بھی نہیں، اللہ کے نبی کے پسینے میں کبھی بدبو نہیں آئی. اللہ کے رسول سید عالم کی آنکھوں میں کبھی گرد یہ نہیں ہوتی جو میل سی آتی ہے، یہ کبھی نہیں آئی. بلکہ صحابہ فرماتے ہیں حضور آنکھیں کھولتے آنکھوں سے بھی نور نکلتا نظر آتا، حضور لب ہلاتے لبوں سے بھی نور نکلتا نظر آتا. یہ ہوتا ہے میلاد. ہم اپنے نبی کا اتنی شان بیان کرتے ہیں نا، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والا پھر اس قدر مچل جائے، وہ کہے کاش آمنہ کے لال آپ میرے سامنے ہوتے، آپ کو آپ میں ہم آپ کے جائے قدم جہاں کے قدم لگتے ہیں نا، اس جگہ پہ جا کر ہم ہزار بار چومتے، اپنے سینے سے آپ کے نالین کے نخ کو لگا لیتے، کیونکہ ہماری حیثیت آپ تک جانے کی تو نہیں ہے، ہم تو آپ کے قدموں کے نشان اپنے لیے ساتھ سمجھتے ہیں. حضرات میلاد اس لیے ہوتا ہے تاکہ سننے والوں کے دل میں رسول کا عشق آ جائے کہ جس نبی کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، جس کے کبھی کپڑے میلے نہیں ہوئے، جس نبی کے جسم پہ کبھی مچھر نہیں بیٹھا، جس نبی کے پسینے میں کبھی میل نہیں آئی، کبھی بدبو نہیں آئی، وہ کتنا شان والا نبی ہے، کتنا عظمت والا نبی ہے، کتنا رفعت والا نبی ہے. اس نبی جیسا نہ کوئی آیا اور نہ کوئی آ سکتا ہے. اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ زہر عزتوں دلائے محمد، زہر عزتوں دلائے محمد کہ عرش حشر سے پائے. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اقبال لاہوری. ایک دن نا ایک خطیب کوئی ہوگا میرے جیسا، وہ یہ کلام پڑھ رہا تھا، یہ والا یار فاضل بریلوی کا کلام. اقبال پہ ایسا سحر طاری ہوا جب اس نے یہ کلام کا شعر پڑھا نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. تو اقبال نے کہا یار اس کو پتہ نہیں کلام کس کے پر جا کر کہا مہربانی کریں دو شعر میرے بھی ساتھ پڑھ لیں. وہیں کھڑے کھڑے علامہ اقبال نے اسی بحث پر یہ دو شعر لکھے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں آپ کے ذوق کے لیے. اقبال متاثر ہوئے، انہوں نے یہ شعر لکھے کہ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، بنائے خدا اور بسائے محمد. اگلا جملہ بڑے مزے کا ہے، تماشا تو دیکھو کہ تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش لگائے خدا اور بجھائے. نبی کی دعا کو اپنی دعا، دو معنی اور تقریم نہیں مکمل. دعا یا وہ دعا کا ایک مطلب ہوتے پکارنا، او بھائی او بھائی سیدھے اوپر. اچھا یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیڑھا ہوا ہے ویسے بات، یہ جو ہوتے ہیں نا او بھائی، عربی میں اس کو کہتے ہیں دعا. دعا یا دعا پکارا. او ایک دعا تو آگے نا جو مانا ہو گیا، ایک دعا یہ ہوئی او. اب اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نبی کے پکارنے کو اپنا پکارنا نہ سمجھ، نبی کی پکار کو اپنی پکار نہ سمجھنا. کیوں؟ کیونکہ ہم اگر کسی کو بلاتے ہیں وہ آتے ہیں، کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا. پر نبی جب بلائے تو قرآن کہتے ہیں استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اگر زندگی چاہتے ہو
تو اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائیں تو دوڑ کے آؤ. اور جب ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو پھر معنی بنتا ہے اگر نماز میں کھڑے ہو تو نماز چھوڑ کے آؤ. آپ نماز میں کھڑے ہیں، آپ کے ابا جی نے کہا او زید، جی ابا، جی ابا، نماز رہی کہ گئی؟ یار بولو، سوچ لو، پکا گئی نا. لیکن اگر نبی پکارے ابو بکر، شریعت حکم دیتی ہے کہ ابو بکر جی اب اگلا رکوع نہیں کرنا. قیام میں ہو رکوع میں نہیں جانا، رکوع میں ہو سجدے میں نہیں جانا، سجدے میں ہو دوسرے سجدے میں نہیں جانا، دوسرے میں ہو تشہد میں نہیں جانا. کیا کرنا ہے؟ حضور نے بلائے دوڑ کے جاؤ. اب ویسے تو اگر کوئی بلائے جی کہو، صدقے کو، قبلے سے منہ پھیرو، نماز ٹوٹ جاتی ہے. پر نبی کام بھیجے کام کرو، کھانا کھلائے کھانا کھاؤ، پانی پلائے پانی پیو، گھر بلائے گھر جاؤ، شہر بلائے شہر جاؤ، کام کروائے کام کرو. جدھر سے نماز چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے شروع کر دو، تمہاری نماز ابھی ٹوٹی نہیں. نبی کے اس پکار کو اپنی پکار نہ سمجھو. تم کسی کو پکارو وہ آئے نہ آئے، لیکن نبی پکارے تو اس کی پکار پہ نماز چھوڑ کے آنا پڑتا ہے. اور اگلی بات یہ کہ اگر کوئی اور پکارے، کوئی آئے یا نہ آئے، سمجھو ہے تم پکارتے ہو، نبی کی پکار کو اپنی پکار مت بناؤ. تم پکارو، بیٹا نہیں آتا، وہ دڑی پٹنے رہتے ہو کہ نہیں ہو پترا نہیں آتا. باپ کو بلاؤ، باپ نہیں آتا. اور نبی کی پکار کو تم اپنی پکار نہ سمجھو. کیوں نہ سمجھو؟ دھیان کر، کیوں نہ سمجھو؟ کیونکہ تم بلاؤ تو بندہ نہیں آتا، نبی بلائے تو پتھر بھی دوڑ کے آ جاتے ہیں، درخت بھی دوڑ کے آ جاتے ہیں. نبی بلائے تو ڈوبا ہوا سورج بھی دوڑ کے آ جاتا ہے. نبی بلائے تو چاند کلیجہ چیر کے آ جاتا ہے. نبی بلائے درخت بھی آ جاتے ہیں. نبی بلائے چاند پر بھی آ جاتے ہیں. کیوں؟ نبی کی پکار کو اپنی پکار. اور تیسرا معنی اور آخری معنی، اتنا ہی ٹائم لگاؤں گا جتنا پچھلے معنی چلے گا. نبی کو پکارنے کو اپنا پکارنا نہ سمجھو. پہلا معنی کیا ہے؟ نبی کے پکارنے کو. اب ہے نبی کو، ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. توجہ، بسم اللہ. پانی کھڑے ہو کے مت پیو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے پانی پینے سے منع کر دیا؟ کس سے منع کیا؟ کھڑے ہو کے پینے سے منع کیا. اب اللہ فرماتا ہے کہ نبی کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کو پکارنا منع نہیں ہے، بلکہ ایسے نہیں پکارنا چاہیے جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اوے چاچا، اوے ماما. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ فَخِّمُوا وَشَرِّفُوا وَأَذِّنُوا وَقُولُوا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ. جب نبی کی باری آئے نا تو نبی کو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. او یا عبداللہ، یا اخی، یا امی، یا چاچا. سمجھ رہے ہو؟ امی چاچا یا ابی، ابا جی. نبی کو ایسے ہی نہیں پکارو. کیسے پکارو؟ بل عظمو، تعظیم کرو، شرفو، اس کی عزت کرو، تکریم کرو. وقولو یا نبی اللہ، یا رسول اللہ. نبی کو جب بھی پکارو تو کیسے پکارنا ہے؟ یا رسول اللہ. اس لیے دوستو اہل سنت و جماعت اس دیے ہوئے پروٹوکول کو آج تک اپنے سینے میں بسائے ہوئے ہیں. اور آج تک ہم جب بھی پکارتے ہیں تو ہم یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارتے ہیں. اور یہ ہمیں حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو پکارنا منع نہیں ہے. بڑا بھائی سمجھ کے نہ پکارو، سسر سمجھ کے نہ پکارو. اور میرا آخری تیسرا جملہ، اور اس کو چیلنج سمجھ لیں جو بھی ہے. ابو بکر صدیق حضور کے کیا لگتے تھے رشتے میں؟ سسر. عمر فاروق سسر. مولا علی داماد.
عثمان غنی بولو، داماد نبی کی بیٹیاں، نبی کی بیٹیاں، ان میں سے 2 ہیں اکیلے حضرت عثمان کے نکاح میں، ایک کا وصال ہوا، اللہ نے حکم دیا دوسری کی شادی کرو، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بیٹیاں حضرت رسول اللہ کی نبی پاک کی 4 ہیں، پر صرف بیٹیوں سے نہیں، کل کائنات کی عورتوں میں سے سب سے افضل حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، اس میں کوئی شک اور شبہ، اس پر اجماع ہے عقیدہ اہل سنت میں، امام سیوطی بڑے لوگ لکھے اجماع ہے مسلمانوں کا کہ تمام عورتوں میں سب سے بڑی عورت حضور کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا، بس بات مکمل ہو گئی، حضرت علی داماد، حضرت عثمان داماد، حضرت عمر سسر، حضرت ابوبکر سسر، حضرت عباس چچا، حضرت عائشہ بیوی، حضرت خدیجہ بیوی، حضرت ام سلمہ بیوی، حضرت سید ام حبیبہ بیوی، یہ سب بیویاں ہیں۔ میں سینہ تان کے آپ کے وساطت سے لائیو پروگرام چل رہا ہے، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ پوری زندگی کبھی ابوبکر صدیق نے حضور کو پکارا ہو داماد جی ادھر آؤ؟ یا حضرت علی نے کہا کہ سسر صاحب سسر جی ادھر آئیں؟ یا کبھی حضرت عائشہ نے کہا ہو میرے سرتاج میرے شوہر مبارک ادھر آؤ؟ یا کبھی حضرت عباس بن عبد المطلب نے اسلام لانے کے بعد یہ کہا کہ میرے بھتیجے ادھر آؤ؟ نہیں، ان میں سے جس نے جب بھی میرے نبی کو پکارا یا رسول اللہ کہتے ہیں، اس لیے یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا صحابیوں کی سنت ہے۔ چلو ہم اہل سنت چونکہ جماعت صحابہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی تعلیمات ہماری تعلیمات ہیں، ہمارا مشن ہے، ہمارا مسلک ہے، اس لیے ہم نے نعرہ بھی زبان پر انہی والا جاری کیا ہوا ہے، یا رسول اللہ۔ نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ دوستان گرامی، تفصیلی گفتگو ہو گئی، لمبی محفل ہو گئی۔ یہ سال کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ محفل کرواتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی دیر یہاں ذکر ہوا، نہ ہمارے باپ دادے کا ہوا، نہ نانے پڑنانے کا ہوا، ذکر ہوا تو زہرا کے بابا کا ہوا ہے، ذکر ہوا تو حضور کے صحابہ کا ہوا ہے، اہل بیت کا ہوا ہے، یا خود مدینے والے آقا کا۔ صحابہ کا ذکر بھی اصل میں حضور کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر بھی حضور میں اصل میں حضور کا، جیسے مدینے کا ذکر، مدینہ تو خیر ہے لیکن مدینے کا ذکر اصل میں حضور کا ذکر ہے، کیونکہ وہ شہر میرے نبی سے نسبت رکھتا ہے، اور حضور کا ذکر تو ہے ہی حضور کا ذکر، اور حضور کا ذکر حقیقت میں اللہ کا ذکر ہے۔ محفل میلاد کی بڑی برکات ہے، جن گھروں میں، جن گلیوں میں، جن شہروں میں یہ میلاد ہوتا ہے، اللہ وہاں پر اپنی خاص برکتوں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اس کو اپنا معمول بنائیں۔ اس کے لیے قریشی صاحب کو بلانا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے قادری ساؤنڈ کا لگانا اور یہ اہتمام کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کچھ بھی نہ ہو، بیوی بچے گھر میں بیٹھو، سفید چادر بچھاؤ، تسبیح رکھو، 100-200 دفعہ حضور پر درود بھیجو۔ اگر بچے کسی کو نعت آتی ہو تو بچہ کھڑا ہو کر پڑھ دے مولا صلی وسلم دائما ابدا، وہ پڑھ دے سب سے اولا والا ہمارا نبی، پھر درود پڑھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو اور کہو یا اللہ ہمیں تیرے نبی کے آنے کی خوشی ہوئی ہے، تو نے اتنا نبی بھیج کر ہم پر کرم کیا ہے۔ آپ یقین کرو اللہ کثرتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ دل کی محبتوں کو دیکھتا ہے۔ گھر میں یوں میلاد کر دو، اگر یوں نہیں ہے، دیکھتے ہو کورونا کا دور ہے، غریب مسکین لوگ ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نیت کر لو، ایک دیگ چاول کی پکاؤ، غریبوں میں بانٹو، دعا کرو یا اللہ اس کا ثواب تیرے محبوب کی بارگاہ میں اور یہ تیرے نبی کے میلاد کی خوشی میں یہ کر رہا ہوں، ان کی آمد کی خوشی میں کر رہا ہوں۔ آپ یقین کرو ایسے میلاد کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، غریبوں کو کپڑے پہنا دو، سمجھ آئیے؟ ہمارے استاد نال کریم فرماتے ہیں ذکر کا کوئی جواب نہیں، ذکر جو ہے نعت دی ہے، اس کا ثواب ہے، درود ہے،
حضور کے یہ جو قصیدے ہم پڑھتے ہیں ان کا کوئی جواب نہیں، لیکن اس کے علاوہ جو 100 من کیک کاٹتے ہو 50 من، وہ کیک نہ کاٹو، اتنا میلاد پیکج بیواؤں کے گھروں میں بھیج دو، بلکہ غریب سید دیکھ کر ان کے سیدوں اور سیداتیوں کے گھر میں کپڑے بھیج دو، گرم سویٹر بھیج دو، جرابیں بھیج دو، پیکج گرم چادریں بھیج دو۔ آپ یقین کرو حضور اتنا 50 منزلہ کیک پہ خوش نہیں ہوں گے جتنا اپنی امت کے ساتھ اس بھلے پہ خوش ہوں گے۔ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ذکر کا کوئی نہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل بالکل ذکر ہی ختم کر دو، یہی تو اصل دشمن کی سازش ہے، کیونکہ ذکر کی ایک اپنی برکت ہے کہ شان سن کے دل میں پیار آتا ہے، اور کپڑے نہیں بننا ایک چیز نہیں حاصل ہوتی کہ بندہ کپڑے بنی جاوے کہ آخر جی مجھے عشق حاصل ہو گیا، یہ پیار درود پڑھو، حضور کا ذکر کرو، سونے آقا کے سونے قصیدے پڑھو، حسن و جمال کے تذکرے سنو، اور اس کے بعد جتنا ہو سکے مخلوق خدا کی خدمت کرو۔ مدارس کے یتیم غریب بچے ہوتے ہیں، پورا عالم کفر مدرسے والوں کے خلاف پڑا ہوا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بڑا آسان سا سمپل سا جملہ ہے، جس چیز سے تیرا دشمن چڑے سمجھ وہ تیرے بھلے میں، جس چیز سے دین کا دشمن جلے سمجھو وہ کام بڑا تگڑا ہے۔ آج بتاؤ سب سے زیادہ دین کے دشمن یہ خبیث بیرونی دنیا کے یہ دین کے غدار یہ کس سے جل رہے ہیں؟ دینی مدارس سے۔ آپ مشن قائم کریں، آپ کہیں کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہی اسلام کے اڈے ہیں، یہی اسلام کی خدمت کے مرکز ہیں، آپ ڈبل تعاون شروع کریں۔ یہ پروپیگنڈے آتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ لاکھوں بچے اور لاکھوں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ہیں اور ہزاروں مدارس ہیں پاکستان میں، کئی سال 2-4 سال بعد کوئی اسکینڈل آ جائے، کوئی کسی بدتمیزی وغیرہ اس کو ویڈیو مدارس میں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، اور ریشو اشاریہ کتنے چلا جائے۔ کالج یونیورسٹی جو کوئی روز ہوتا ہے ان کے خلاف کبھی انہوں نے میڈیا پہ کوئی کمپین نہیں چلا کہ کڑیاں کے کرنی، اور تساں لوگوں دے دماغ کیسے مدرسے دی بچی اگر ایک بلے نقاب اڑ جاؤ تو جنہیں کالج یونیورسٹی بھیجتے ہوں وہ آپے گڑیاں دے رہا وہ آپے جانا، انہوں کو لمبے لمبے ٹچ موبائل ہوا، وہ جو مرضی گپا مارا، وہ جو مرضی میسج کر اتھے رولا نہیں۔ لیکن اگر کسی طالب علم مدرسے کی بچی ہے کیا ہو رہا ہے سمجھ نہیں آئی ہے کہ تمہارا دشمن تمہیں کیا سکھا رہا ہے، تمہیں دین سے متنفر کر رہا ہے۔ دین کے دشمنوں کو، اور مجھے یقین کرو آج ہمارے عالم دین علامہ خادم حسین رضوی وہ انتقال فرمایا، پچھلے دنوں ان کے کام سے جو ٹیسیں اٹھتی تھی نا، درد اٹھتا تھا، اس سے سمجھ آتی تھی کہ کہاں کہاں درد اٹھا ہے۔ انڈیا کے چینل، ہالینڈ کے چینل، فلانا چینل خلاف بول۔ آج آپ نے دیکھا سب سے پہلے خوشخبری کا خوشی کا ٹویٹ کس نے کیا؟ گیرٹ ونٹر نے، گستاخ کتے نے، جس نے حضور کے خاکے معاملہ بنانے کے لیے انڈیا کے چینلوں نے کہا خوشی ہو، وہ آگ لگانے والا ملا خادم حسین رضوی اب نہیں رہا، تم اپنی خاطر جمع رکھو بچو، اللہ کا دین قیامت تک سر بلند رہے گا۔ اگر ایک خادم رضوی چلا گیا کوئی اور خادم رضوی آ جائے گا، کوئی اور دین کا مجاہد اور سپاہی آئے گا، تمہیں آرام سے نیند آنے والی نہیں ہے۔ دین کی ناؤ اللہ تعالیٰ ڈوبنے نہیں دیتا، یہ کبھی نہ کبھی ڈرائیور بدلتے رہتے، گاڑی چلتی رہتی ہے، یہ دین کی گاڑی چلتی رہے گی، یہ منزل تک جائے گی، ڈرائیور بدلتا ہے، کنڈکٹر بدلے گا، کبھی سواریاں بھی بدل جاتی ہیں پر گاڑی نہیں بدلی، گاڑی منزل پہ جائے گی۔ دین سر بلند تھا، دین سر بلند ہے، دین سر بلند رہے گا، مدرسہ سر بلند تھا، مدارس سر بلند ہے، مدارس سر بلند رہے گے، علماء سر بلند ہے، علماء سر بلند ہے، علماء سر بلند رہے گے۔ اللہ کا دین کل بھی زندہ باد، اللہ کا دین آج بھی زندہ باد۔ اتنی جرت ہے نا، تو جب ابا مرا کرے تو اس وقت تم شکیل عوام کو بلایا کرو، حضور تشریف لائیں، میرے ابا جی مر گئے ہیں تو ان کی ہم نے فیونرل، ان کی ہم نے کیا بولتے ہیں رسومات ادا کرنی ہے، آپ ذرا چندہ سا بھائیا ہمیں ذرا
سنائیں گے اپنی پیاری زبان میں. اللہ کی قسم ہے لوگوں، گناہگار سے گناہگار بندہ بھی ہونا ہو مسلمان، اس کو پتہ ہے جنازہ عالم دین نہیں پڑھانا ہے. اپنے ابے کو اپنے قرآن کے سائے میں دفن کرنا ہے، ہم نے اس کو دعاؤں سے دفنانا ہے. تو جب سب کو پتہ ہے کہ ہمارے کام دعائیں نہیں ہیں، ہمارے کام اللہ آنا ہے، ہمارے کام خدا کا دین آنا ہے، ہمارے کام اللہ کا نبی آنا ہے، پھر ہم چھوٹی موٹی دنیا کے کھپوں میں کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ آؤ جذبہ رکھیں کہ ہم نے انشاءاللہ زندگی گزارنی ہے حضور کی شریعت کے مطابق. 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، آہستہ نہیں نظر آؤں تھی یہاں سے استاد جی ٹھنڈا ہے نا وہ گال میں شروع ہے نا کوئی منصیرے رہے بھائی. اچھا ان منصیرے والوں کا ایک علاقہ ہے آگے کیا بولتے اس کو وفا شنچری، یہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے. تو جب پرانے وقتوں میں بھوک وغیرہ ہوتی تھی نا تو اس وقت جو ہے نا بھوک کا مطلب یہ کہ بہت کم خوراک ہوتی تھی، بڑے معاملات ہوتے تھے، عام اس طرح آٹا تو نہیں ملتا تھا، تو وہاں لوگ جاتے تھے. تو بس یہ آخری میری بات مکمل ہوگی، وہاں لوگ جاتے تھے اور وہاں سے وہ کھانا وغیرہ لے کر آتے. تو کسی بندے نے کہا کہ یار وہ تم گئے تھے ادھر بابا، اس نے کہا یار باقی تو سب کچھ پر نماز اتنے بھی سی، نماز سردی میں بھی نماز نوا دے اور گرمی میں بھی نماز نوا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.